پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے حقوق اقلیتی بل ترامیم کے ساتھ منظور۔ بل کے حق میں 160، مخالفت میں 79 ووٹ ڈالے گئے۔ ایوان میں رائے شماری کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج، ایجنڈے اور بلز کی کاپیاں پھاڑ کر اچھال دیں۔ پی ٹی آئی اراکین کا واک آؤٹ، پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل بغیر ووٹ ڈالے چلے گئے۔ اے این پی کے ایمل ولی خان نے بھی بل کی مخالفت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اپوزیشن کو قانون سازی پر سیاست کرنے کے بجائے اپنی تجویزیں دینی چاہیے تھیں۔ قوانین اور آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا قانون پر سیاست نہ کی جائے، ہم قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم میں کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، ترمیم کی غلطیاں واپس لے کر آئین کو درست کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم مشاورت سے معاملات طے کرتے ہیں، کوشش کی جائے کہ آئین متنازع نہ ہو، لیکن 27ویں ترمیم میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ 27ویں ترمیم متنازع ہوگی اور اسے آئین کے ٹائٹل پر زخم سمجھا جائے گا۔ حکومت اپنی اکثریت کے بل پر آئین کو متنازع بنانے سے باز رہے۔ When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. پاک فضائیہ نے 6 اور 7 مئی کو بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، دشمن کی ڈیفنس سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں دشمن کو شکست دی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا رسال پور میں گریجویشن پریڈ کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ہماری قومی خود مختاری کو دوبارہ چیلنج کیا گیا، دشمن پاک فضائیہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط پائے گا۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، پاک فضائیہ کے 166 کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے طیاروں کی گھن گرج، لڑاکا طیاروں اور شیر دل اسکواڈرن نے اپنی مہارت کی دھاک بٹھائی۔ صحت الحمدللہ ٹھیک ہے، مگر ذہنی وہ انہوں بڑے غصے میں تھے، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں اور سارا دن کمرے میں بند، تھوڑا سا باہر جب نکل سکتے ہیں، کوئی کسی سے کمیونیکیشن نہیں۔ کتنی دیر ملاقات رہی ہے میڈم آپ کی؟ اچھا، صحت ان کی ٹھیک ہے؟ بانی پی ٹی آئی سے ہمشیرہ عظمیٰ خان کی ملاقات، بھائی کو بالکل ٹھیک اور صحت مند قرار دیا، کہا بانی مکمل صحت مند اور ٹھیک ہیں۔ علیمہ اور نورین خان کو پولیس اہلکاروں نے روک دیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جمعرات کو سیاسی قائدین دھرنا دیں گے۔ عظمیٰ خان کو نیوز کانفرنس نہ کرنے کی شرط پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ وزیراعظم کے مشیر ثناء اللہ کا انکشاف، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ فیملی اور وکلاء سے ملاقات کریں، لیکن سیاست کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی آگے کوئی سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ اگر بانی پی ٹی آئی کی بہنیں سیاسی پیغامات لائیں گی تو سیاسی ملاقاتیں تصور ہوں گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ترک وزیر توانائی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ترکی کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات نہایت مضبوط ہیں۔ فیلڈ مارشل ترکی کی جانب سے عالمی فورمز پر پاکستان کی حمایت پر غیر تشکر۔ کیمبرین پیٹرول مقابلے کے شرکاء کی بھی ملاقات، مقابلے میں شاندار کارکردگی پر ٹیم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل نے کہا یہ کامیابی قوم کے لیے فخر کا باعث بنی، اس کامیابی نے پاکستان آرمی کے کمال کے عزم کی پھر توثیق کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے امریکی قونصل جنرل تھامس ایکرٹ کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور امریکہ کی جانب سے انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون پر گفتگو۔ سہیل آفریدی نے کہا خیبر پختونخوا منرلز ایکٹ کے تحت مقامی آبادی کو سرمایہ کاری میں اولین ترجیح حاصل ہے، مقامی آبادی کو فائدہ پہنچانے والی نجی سرمایہ کاری کی مکمل حوصلہ افزائی اور سہولت دی جائے گی۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں خوفناک حادثہ،
ابوذر آصف نامی کم عمر ڈرائیور نے تیز رفتار گاڑی اسکوٹی چلانے والی لڑکیوں پر چڑھا دی، دونوں لڑکیاں جاں بحق۔ ملزم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا بیٹا ہے، ابوذر کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں۔ عدالت نے کمسن ملزم کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کم عمر ڈرائیور کی گرفتاری روک دی۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ کم عمر ڈرائیور سے متعلق پہلے آگاہی مہم چلائی جائے، کم عمر موٹر سائیکل اور کار چلانے والے بچوں کو وارننگ دی جائے، غلطی دہرانے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 7 خوارج دہشت گرد ہلاک۔ میر علی میں آپریشن کے دوران 6 بھارتی سپانسرڈ خوارج ہلاک۔ اسپن وام میں 1 خوارج مارا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، خوارج کو جہنم واصل کرنے پر جوانوں کی جرت کو سراہا۔ پنوں میں مسلح افراد کا حملہ، اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان سمیت 4 افراد شہید، 3 زخمی۔ دہشت گردوں نے اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کے قافلے پر حملہ کیا، اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر گاڑی کو آگ لگا دی۔ شہید اسسٹنٹ کمشنر اور 2 پولیس جوانوں کی نماز جنازہ ادا، شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت پیش۔ صدر وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی واقعے کی مذمت۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں مسلح افراد کا شہری پر سرعام تشدد، بااثر شخص نے معمولی تکرار پر شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، سیکیورٹی گارڈ بھی تشدد کرتے رہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، گاڑی کی سرکاری نمبر پلیٹ بھی جاری نکلی۔ پولیس کے مطابق جھگڑا گاڑی ٹکرانے کے بعد ہوا، تشدد کرنے والے شہری اور متاثرہ شہری کے درمیان صلح ہو گئی۔ کراچی کے علاقے نیپا چورنگی پر دردناک واقعہ، 3 سالہ ابراہیم کے والدین غم سے نڈھال۔ ذمہ دار کون؟ بلدیہ عظمیٰ کراچی، گلشن اقبال ٹاؤن یا وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور جس کے باہر یہ حادثہ ہوا؟ نالا کس کی حدود میں آتا ہے؟ میئر کراچی پتہ لگانے میں ناکام۔ سندھ حکومت اور میئر کراچی نے انکوائری کمیٹی کا وہی پرانا کھیل کھیلا، لیکن نتیجہ 0 نکلا۔ جماعت اسلامی کا نیپا چورنگی پر احتجاجی مظاہرہ، میئر کراچی استعفیٰ دو کے نعرے، مظاہرین نے بچے کی ہلاکت کا ذمہ دار KMC کو قرار دیا۔ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے پر 3 سالہ بچہ جان سے گیا، یہ کوئی پہلا سانحہ نہیں۔ سندھ حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں ماسٹر پلان پر عمل درآمد نہ ہونا شہریوں کو حقوق سے دور رکھنا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا نیپا والے واقعے نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا کہا تھا، جو رپورٹس آئی ہیں ان سے ہم مطمئن نہیں ہیں، ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی میں سرنڈر دھماکہ، 3 افراد زخمی۔ دھماکہ چائنیز ڈپارٹمنٹ کے سامنے والے بلاک میں ہوا، زخمیوں کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا، ایک کی حالت تشویشناک۔ بلال بن ثاقب پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین تعینات، وفاقی کابینہ نے تعیناتی کی منظوری دے دی۔ بلال بن ثاقب کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ بلال بن ثاقب کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ مجھے ہر جنگ ختم کروانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے، مگر وہ لالچی نہیں بننا چاہتے۔ امریکن صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب تک پاک بھارت سمیت 8 جنگیں ختم کروا چکا ہوں۔ روس یوکرین جنگ ختم ہوئی تو یہ ان کی نویں کامیابی ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر موجودہ جنگ بھی ختم کر دی جائے تو یہ ان کی امن کی کوششوں کی ایک اور مثال ہوگی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی ٹیم اس وقت روس میں موجود ہے تاکہ جنگ بندی کے امکانات کا جائزہ لے سکے۔ روس کے صدر سے امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد کی ملاقات، ٹرمپ کے امن منصوبے سے متعلق بات چیت، یوکرین جنگ خاتمے سے متعلق امن منصوبے کا مسودہ پیش کیا۔ پیوٹن نے کہا کہ یورپ سے جنگ نہیں چاہتے، جنگ شروع کی تو ہر طرح سے تیار ہیں۔ یورپی رہنما یوکرین جنگ بندی مذاکرات میں رکاوٹ ہے۔ صہیونی فوج کی مغربی کنارے میں فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید، غزہ میں ڈرون حملے میں 1 صحافی شہید اور دوسرا زخمی، تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے مزید 11 لاشیں دریافت۔ صہیونی فوج نے فضائی حملے کر کے کئی عمارتوں اور مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔
امداد میں رکاوٹوں کے سبب متاثرین کے حالات تشویشناک۔ حماس رہنما حازم قاسم نے خبردار کیا، اگر موسمی طوفانوں سے پہلے شیلٹرز فراہم نہ کیے گئے تو گزشتہ سال جیسے المناک مناظر دہرائے جائیں گے۔ ادھر ایندھن کے بحران سے اسپتالوں کی بندش کے خدشات نے سر اٹھا لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ عالمی امور کو طاقت کے بل پر جنگل کے قانون کی طرف دھکیل رہا ہے۔ امریکہ نے بالواسطہ مذاکرات میں رکاوٹیں ڈالیں، ایران کبھی سفارتکاری سے پیچھے نہیں ہٹا۔ امریکی عسکریت پسندی کے سبب بین الاقوامی تعلقات میں طاقتور فریق کی حکمرانی غالب ہو جاتی ہے۔ پی ایس ایل 11 کو کامیاب بنانے کے لیے برطانیہ میں روڈ ٹرپ کروانے کا فیصلہ۔ روڈ ٹرپ میں پی ایس ایل کی چمچماتی ٹرافی اور صف اول کے کھلاڑی شامل ہوں گے۔ پی ایس ایل روڈ ٹرپ لندن اور مانچسٹر میں کیا جائے گا۔ پی ایس ایل روڈ ٹرپ سی ای او سلمان نصیر کی زیر نگرانی ہوگا۔ پی ایس ایل روڈ ٹرپ کے ذریعے مختلف بزنس کمپنیز کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور ٹھنڈے موسم میں گرما گرم خوابوں کا تڑکا، خیرپور میں شہری مرغ یخنی سے سردی کا مزہ دوبالا کرنے لگے۔ شجاع آباد میں فش فرائی کی مانگ بڑھ گئی، شہریوں نے سرد موسم کا لطف اٹھانے کے لیے فش پوائنٹس کا رخ کیا۔